الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پہلے تو سورت الحج اس کی قرأت سنی ہے، اس کے بعد سورت المومنون ہے، اور سورت المومنون کے بعد سورت النور کا اکثر حصہ اللہ کی توفیق سے ہم نے قاری صاحب کی زبان سے سنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ یہی لگن، یہی محبت اور یہی دل جمی ہمیشہ عطا فرمائے، اور قاری صاحب کو بھی اسی لحن داؤدی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں سننے کی توفیق بخشے، اور پھر مالک الملک اپنی مہربانی سے جہاں اس نے یہ سننے سنانے کی توفیق دی ہے، اپنی مہربانی سے اسے قبول و منظور بھی فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت الحج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ باقی قرآن مجید میں جہاں جہاں سجدہ آیا ہے وہ سورت میں ایک ہی جگہ ہے۔ البتہ یہ تو ہے کہ ایک سپارے میں 2 دفعہ سجدے آئے ہیں۔ بعض مقامات پر جس طرح 19واں پارہ ہے یا 30واں پارہ ہے، اس میں 2 سجدے آئے ہیں، لیکن ایک ہی صورت میں 2 سجدے وہ صرف سورت الحج میں ہیں۔ دوسرے سجدے کے بارے میں علماء کے مابین کچھ اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو یہاں سجدے کے قائل ہیں اور بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام اسحاق بن راہویہ، یہ تو یہاں سجدے کے قائل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن صحیح بات جو راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ یہاں سجدہ کرنا ہی چاہیے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے کچھ علمی شوق ذوق رکھنے والے حضرات نے ان کا نام سنا ہے، پاکستان کے وہ محسنین میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، فتح الملہم ان کی شرح مسلم شریف کی شرح ہے، اس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ سجدہ یہاں کرنا چاہیے۔ حدیث سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، فضلت سورۃ الحج بسجدتین، کہ سورت حج کو 2 سجدوں سے فضیلت دی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو 2 سجدے نہیں کرتا وہ سورت حج نہ پڑھے۔ یہ بھی مسند امام احمد میں اور جامع ترمذی میں یہ لفظ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کو 2 سجدوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ تابعین میں امام ابو اسحاق ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال ہوئے مجھے
علماء اور مشائخ کو دیکھتے ہوئے، تابعین، تبع تابعین کو دیکھتے ہوئے، میں نے تو جن حضرات کو بھی دیکھا ہے وہ سب یہاں سورۃ سجدہ میں، سورۃ الحج میں دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ آپ نے بھی آج دوسرا سجدہ کیا ہے نا، الحمدللہ۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے، یعنی بڑے افسوس کی، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو کہ یہاں دوسرے سجدے کے موقع پر ہمارے ہاں قرآن مجید میں اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ السجدہ تو عند الشافعی، کہ یہاں امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات حدیث پاک میں آئی ہے کہ اس صورت کو 2 سجدوں سے اللہ نے فضیلت دی ہے، تو یہ فضیلت صرف امام شافعی کو امام ماننے والوں کے لیے ہے کہ سب امت کے لیے ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور کسی صورت کی فضیلت کا جو مسئلہ ہے وہ تو اس کی مخاطب تو پوری امت ہے، وہ کوئی گروہ نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ یہ جماعت اور یہ حد بندیاں انہوں نے اسلام کا صحیح بات یہ ہے کہ حلیہ بگاڑا ہے، اور مسائل میں اتنی تنگ نظری پیدا کر دی ہے کہ جس پر بہت ہی افسوس اور بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ بلکہ وہ مقامات جہاں مسلک کی بنیاد پر اس طرح حزبیت اور گروہ بندی، جھگڑا، لڑائی، فتنہ، فساد رونما ہوتا ہے، تو اس قسم کے واقعات اسلام کی روشن چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ امر واقعہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، اس بارے میں تو چلیے کچھ علماء کرام گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس میں روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، یہاں تو چلو اختلاف کر لیا، حالانکہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے۔ لیکن سورۃ الانشقاق میں سجدہ کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے۔ سورۃ الانشقاق 30ویں پارے میں وہاں سجدہ کا ذکر صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جو مالکی ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، اور انہی کی تفسیر احکام کی آیات کی تفسیر کی روشنی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان کے یعنی تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے احکام القرآن میں بھی ذکر کی ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے حوالے سے تفسیر میں بھی اپنی تفسیر احکام القرآن جو انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں سورۃ الانشقاق پڑھتا ہوں اور سجدہ وہاں کرتا ہوں، لیکن جب میں نماز پڑھا ہوں نا اور میرے پیچھے مالکی حضرات کھڑے ہوں تو میں سورۃ انشقاق نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں اگر وہاں سجدہ کروں گا تو یہ سارے میرے در پہ آزار ہو جائیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہاں تو سجدہ ہے نہیں، تم نے یہ سجدہ کیوں کیا، یہ مجھے در پہ آزار میرے ہو جائیں گے، میرے مخالفت اور میرے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کے وہ فرماتے ہیں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہ حالانکہ کہ انشقاق میں سورۃ الانشقاق میں سجدے کا تذکرہ وہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، منقول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سجدہ کیا ہے، لیکن یہ حضرات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اب یہی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح حدیث میں موجود ہے تو پھر حضرت امام مالک اگر کہیں بھی تو ہمیں اتباع تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے نا، امام مالک کی تو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے اگر بعض پرس ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرم برداری کے بارے میں ہوگی، امام مالک کی اطاعت اور
فرما برداری کے بارے میں ہم سے بات برس نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کی فکر کرنی چاہیے، امت میں سے کسی اور کی تابع داری کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے بار بار اللہ ذوالجلال نے یہی فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے تمہارے اولی الامر ہیں، حاکم ہیں یا علماء مشائخ ہیں، ان کی بھی تابع داری کرو۔ لیکن ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر پھر اختلاف پیدا ہو جائے تمہارے اور اولی الامر کے مابین، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو ہمارا اختلاف بنتا ہی نہیں، ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف ہے ہی نہیں، اولی الامر کے ساتھ، علماء کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، حاکموں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، قاضی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف کر کے تو انسان امتی ہی نہیں رہتا، اختلاف وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اختلاف کس سے ہو سکتا ہے؟ اولی الامر سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر تم اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو اس کے مطابق فریقین جو ہے نا وہ فیصلہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ نماز کا مسئلہ ہے، سجدے کا مسئلہ ہے۔ یہاں ایک یہ بھی دیکھیں، آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ترتیب یہی ہے نا نماز کی۔ اور ثنا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو دعائیں بالخصوص منقول ہیں، ایک تو سبحانک اللہم وبحمدک، اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور سبحانک اللہ کی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ بخاری اور مسلم میں، بخاری میں نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ باعد بینی و بین خطایا کی دو دعا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب صحیح مسلم بخاری کی یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے، اسی طرح تعوذ سبحانک اللہ کے بعد نبی علیہ السلام تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض روایتوں میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ الفاظ بھی تعوذ کے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اور مالکی فقہ میں، مالکی فقہ کی سب سے بڑی معتبر کتاب مدونہ ہے، مدونہ ہے ابن مالک کی، جو امام مالک کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ مدونہ میں ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر تکبیر کے بعد اور کچھ پڑھنا ہے، میرے علم میں اس بارے میں کچھ نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب امام مالک نے انکار کر دیا۔ مالکی حضرات کیا کہتے ہیں کہ جناب اللہ اکبر کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ثنا بھی گئی، تعوذ بھی گیا، بسم اللہ بھی گئی۔ اب یہاں ایک پھر مسئلہ دیکھیے کہ بسم اللہ کے بارے میں ایک اختلاف فقہا کے مابین اور ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے یا نہیں ہے۔ امام شافعی پہلی آیت مانتے ہیں، ذرا مسئلے کی نوعیت سمجھیے۔ امام شافعی بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی کیا کہتے ہیں؟ پہلی آیت مانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مالکی حضرات جو ہیں، امام مالک سے جو مسلک نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرے سے بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ دونوں میں اختلاف کی نوعیت کتنی گھنیر ہے، ایک سورۃ فاتحہ کا حصہ سمجھتا ہے اور ایک سرے سے اس کی قرات کا قائل ہی نہیں ہے کہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ثبوت کیوں نہیں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ماذا تقرأ فی سکوتک یا رسول اللہ، حضور آپ الحمدللہ سے پہلے خاموش رہتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں؟ ماذا تقرأ فی سکوتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سکوت میں کیا کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ جو دعا ہے یہ آپ نے بتلایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری میں ہے، تعوذ کی روایت بھی صحیحین میں ہے، بسم اللہ کی روایت بھی صحیحین میں اور مسلم میں موجود ہے، لیکن مالکی حضرات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی روایت نہیں ملی تکبیر کے بعد فاتحہ کے مابین کچھ پڑھنے کی۔ اب اگر ہم امام مالک کی بات مانیں تو پھر ان تینوں احادیث پر عمل کون کرے گا؟ سوچے نا ذرا، یہ سبحانک اللہ بھی گئی، تعوذ بھی گیا اور بسم اللہ بھی گئی۔ اسی لیے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان الکبریٰ میں یہ بات کہی ہے، اور بڑی عجیب بات انہوں نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فقہی مسلک کی تابع داری کرنے سے شریعت پر، پوری شریعت پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک فقہی مسلک پر قائم رہ کے پوری شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ہی دیکھ لیجیے اس کی مثال کہ حدیث میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر امام مالک کی مالکی بن جایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ثنا ہوگی، نہ اس کے بعد تعوذ ہوگا، نہ بسم اللہ ہوگی، تو یہ حدیثیں عمل پر رہ گئی نہیں رہی، اس پر عمل نہیں ہے۔ تو ایک مسلک کی تابع داری میں کیا مطلب ہے کہ پوری شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کی بہت سی مثالیں اور بھی موجود ہیں، نماز ہی کے مسائل میں بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیے ایک توسع ہے، بات چل نکلی ہے، توسع ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضع یدہ الیمنی علی ید الیسری وضع یدہ علی رسغہ، یہ نبی علیہ السلام وضع یدہ علی صاعدہ، یہ صاعد کہتے ہیں اس کو، صاعد کہتے ہیں اس کو، یہ یہاں بھی آپ نے ہاتھ رکھا، آپ نے یہاں رسغ پر بھی ہاتھ رکھا، ہاتھ پر ہاتھ بھی رکھا۔ دیکھیے تین کیفیتیں ہوئی نا، ہاتھ پر ہاتھ، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، ہاتھ دایاں بائیں ہاتھ پر۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے رسغ پر، رسغ کہتے ہیں یہ، صحیح بخاری کی ہے روایت کہ جناب علی صاعد، یہ صاعد پر، بازو کی اس پٹی پر، یہاں۔ اب یہ تینوں کیفیتیں، آپ یہاں ہاتھ باندھ لیں، یہاں ہاتھ باندھ لیں، یہاں ہاتھ باندھ لیں، تینوں طرح درست ہے، اور امت کے لیے اس میں سہولت ہے، اس لیے نمازی کے لیے اس میں سہولت ہے۔ ایک ہی جگہ ہاتھ باندھنے میں کیا ہے، لمبا قیام ہو تو طبیعت کچھ نہ کچھ اکتا جاتی ہے، لیکن اگر مختلف صورتیں اختیار کر لی جائیں تو کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف کی مسئلہ۔ لیکن جب ہم اپنی فقہ یا اپنی سوچ یا اپنے کہنا چاہیے کہ عقل کے ساتھ بحث کریں گے تو پھر کہیں گے کہ جی یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کو اس طرح بنائیں اور اس کو اس طرح بنا لیں، ہاں تو پھر یہ اس طرح نماز پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو وسعت حدیث میں تھی، اس حد بندی میں وسعت ختم ہوئی یا نہیں؟ بات سمجھ آئی ہے میری؟ جو وسعت حدیث پاک میں تھی، جو سہولت حدیث پاک میں تھی، اس ایک ہاتھ ایک کیفیت کو متعین کرنے سے اب کیا وہ شکل بن گئی؟ وہ تینوں حدیثوں پر بھی عمل نہ رہا، تین حدیث جو ہے اس پر بھی عمل نہ رہا، اور اپنے لیے ایک مشکل بھی ہم نے اختیار کر لی۔ یہ نقصان ہوتا ہے حدیث کو چھوڑنے کا۔ حدیث میں جو توسع ہوتا ہے وہ ایک موقف کو اپنا لینے میں توسع نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث پوری امت کے لیے ہے، آپ کی احادیث کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے۔
ایک جماعت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی احادیث مبارکہ پوری امت کے لیے ہیں۔ اس لیے امت کو نبی علیہ السلام کی احادیث کی فکر کرنی چاہیے، ماؤ شما کوئی بھی ہو کسے باشد۔ دیکھیے امت میں سب سے اچھا مقام، سب سے بلند تر مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ہمارا سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ امت میں، امت ہی میں نہیں بلکہ پوری امتوں میں، امت میں نہیں بلکہ ساری امتوں میں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے خطبے میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری اس وقت تک اطاعت کرو جب میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دوں۔ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو جاؤں تو پھر میری اطاعت نہ کرنا، پھر میری اطاعت نہ کرنا۔ اب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور یہی ہمارے ائمہ کرام فقہا وہ بھی یہی بات کہتے رہے کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہاں ہماری بات چھوڑ دو، وہاں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرو، ہماری بات وہاں اختیار نہ کرو۔ اس لیے ائمہ کرام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ ہم سے جو بات بھی پوچھی جائے گی یا ہم سے جو بات ہوگی وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرم برداری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سبیل المومنین ہے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے، سبیل المومنین ہے، اور یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ یہاں سبیل المومنین سے مراد کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں، لیکن ہم مدعی ہیں، دعویٰ ہے ہمارے پاس، ہمارے ایمان کی ہمارے پاس شہادت آپ کی ہے۔ مولوی صاحب مسلمان ہیں، یہ ایماندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، یہ باہم ہماری آپس میں گواہیاں ہیں۔ اب یہ گواہی کہاں تک قبول ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی خود گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو اب ایمان لانے والا ہے وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے ایمان کو قبول کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہاری ہدایت اس میں ہے کہ تم وہی ایمان کی صورت اختیار کرو جو صورت حضرات صحابہ کرام، ایمان لانے والے صحابہ کرام نے کی، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب مومن وہ ہے، اب مومن کیا ہے؟ وہ ہے۔ اس لیے ان مومنین کی دعوے داری دیکھنے بحیثیت مجموعی، یہاں ایک مسئلہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ بات سمجھا کیوں رہا ہوں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ایک آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابہ تو کلہم الصحابہ کالنجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، صحابہ کی مثال کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے ستارے ہیں، جس کی بھی تابع داری کرو گے تم ہدایت پر ہوگے، جس کی بھی تابع داری کرو گے تم ہدایت پر ہوگے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ یاد بات پلے باندھ لیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت حدیث صحیح نہیں ہے کہ جس صحابی کی تابع داری کرو تم ہدایت پر ہوگے۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید میں بھی اور جامع بیان العلم میں بھی اس پر مفصل کلام کیا ہے، اور بہت سی مثالیں دی ہیں صحابہ کرام کے فردن فتوے پر۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ غالباً حضرت ابو الدرداء ہیں یا ابو سعید ہے، اس وقت نام ذہن میں نہیں رہا، وہ رمضان المبارک میں فرماتے تھے کہ برف کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، برف کھا لیتے تھے
برف کھانے سے روزہ، کہتے ہیں کہ یہ پانی بھی نہیں ہے اور یہ کھانا بھی نہیں ہے، اس لیے برف کھا سکتا ہے، حالانکہ بالاتفاق برف کھانے سے کیا ہے، سب علماء کہتے ہیں کہ روزہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن فرد واحد وہ صحابی رسول ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ برف کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں صرف روزے کی مثال دیتا ہوں، اور ساری امت ان کے فتوے سے متفق نہیں ہے، ساری امت ان کے فتوے سے متفق نہیں ہے، اس لیے الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، وہ درست نہ ہوا نا۔ اگر جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، اگر اس کی اقتدا کریں تو پھر برف کھا لیا کرے نا، آج کل کے موسم میں گرمی میں برف کھا لیا کریں، کیونکہ صحابی نے یہ کیا ہے۔ بھائی نہیں، یہ پہلے تو حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، اور یہاں اس لیے بھی صحیح نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے سبیل المومنین کہا ہے، سبیل المومن نہیں کہا، بات سمجھیں یا نہیں؟ سبیل المومنین کہا ہے، مومنوں کے، یعنی قدر مشترک جو اکثر مومنین ہیں، کیا سمجھنا چاہیے، جو اکثر صحابہ، جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کا موقف ہمیں دیکھنا چاہیے فردن فردن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وضو کرتے تھے تو وضو کے لیے کیا، آنکھیں کھول کر وضو کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے نہیں، بات سمجھ رہے؟ اب اسی نتیجے میں علماء نے لکھا ہے ان کے تراجم میں کہ آخری عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی ضائع ہو گئی تھی، یہ آنکھیں وضو منہ کھول کے وضو کرتے تھے، کہتے تھے یہ بھی ظاہر ہے نا، جیسے یہ چہرہ ظاہر ہے، آنکھیں کھلی ہے تو آنکھ کھلی ہے، تو اس کو بھی دھونا چاہیے، بات سمجھے نا، اس کو بھی دھونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی ان کا موقف اسی طرح شاذ ہے جس طرح کہ وہ پہلا میں نے ایک مثال دی ہے آپ کے سامنے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف پر بھی علماء نے اتفاق نہیں کیا۔ یہاں بھی یہ چیز معلوم ہوئی کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاتَدَيْتُمْ درست نہ ہوا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے پہ نہیں چلتا، سبیل المومن نہیں اللہ نے فرمایا۔ اس لیے قدر مشترک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو جمہور ہے، اکثر ہیں، کبار صحابہ ہیں، وہ مراد ہے یہاں، ایک ایک صحابی مراد نہیں ہے، ایک ایک صحابی مراد نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جو رسول سے اور مومنین سے علیحدہ راستہ اختیار کرتا ہے، اور ہمیں اللہ سے علیحدہ من یشاقق الرسول، اللہ سے جدا راستہ، اللہ کے رسول سے جدا راستہ اختیار کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے پیچھے لگ کے، کسی کی تابعداری کر کے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کیفیت اس وقت بنی ہوئی ہے، ہم تو اللہ کے رسول کے ہم نوا نہیں بنتے، بلکہ ہم نوا بنتے ہیں اپنے ماحول کے بابوں سے، بابوں سے، یہ بابا جی، یہ بابا جی، یہ سائیں جی، اب یہ سائیں جی نہیں فرمایا، بابا جی نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ بتلائیں کہ یہ دھمال ڈالنا یہ کہاں کی نیکی ہے؟ یہ بزرگ وہ کیا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، جو دھمال نہ ڈالے اس کو بابا جی گالیاں دیتے تھے، ہاں ننگی گالیاں دیتے تھے۔ اب دھمال ڈالنا جو ہے یہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور ہمارے ہاں کیا جی، وہ لال شہباز قلندر جناب بس رات کو جناب دھمال ڈالتے تھے، اور دھمال ڈالتے ڈالتے پاؤں زخمی ہو جاتے، خون بہنے لگتا۔ یہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ یہ دھمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ اس وقت توبہ، استغفار، تسبیحات اور نماز، نہ کہ دھمال ڈالنا ہے، دھمال ڈالنا نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ اس وقت کیا تھا؟ نماز پڑھنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، نہ کہ دھمال ڈالنا ہے۔ لیکن جناب دھمال ڈالی جا رہی ہے، اخبارات میں جب میلہ سجتا ہے
تو دھمال کا بطور خاص تذکرہ ہوتا ہے کہ جناب دھمال ڈالی جاتی ہے. یعنی ہم نے اپنے مقتدا وہ اللہ کے رسول کو رکھا ہی نہیں. اب ہمارے مقتدا ہیں ہمارے بابے، ہمارے یہ بزرگ جن کے ساتھ ہماری عقیدت ہے. اللہ کے بندو، ان سے سب سے بڑی عقیدت کا مرکز سرکار دو عالم محمد رسول اللہ ہے. یعنی عقیدت کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ عقیدت کا مرکز کمزور ہوتا ہے تو پھر دوسروں کی طرف انسان کی عقیدت بڑھتی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب اللہ ذوالجلال والی کرام کے ساتھ اعتماد ہمارا کم پڑ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرے کے تحت، جب اللہ ذوالجلال کی قدر و منزلت ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہوتی، یا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور اللہ کا وقار ملحوظ نہیں رکھتے. کہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اور کہاں تمہارے یہ معبودان باطلہ، یہ بت، یہ جس کے بارے میں اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے الروح المعانی میں جو تفسیر ہے ان کی، اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف بت نہیں ہے، ہر وہ جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، وہ نبی ہے، وہ فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے. فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. حقیر سا یہ جانور ہے چھوٹا سا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بلکہ ساتھ یا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، جتنے بھی ہیں سب جمع ہو کے مکھی پیدا کریں. یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے. اب جتنے بابوں کی پرستش ہو رہی ہے، ان کے قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، ان سب کو بلاؤ، ان سب کو کہو. میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی نا، ان سب کو اکٹھا کر کے کہو جی مکھی بناؤ، پھر دیکھو مکھی پیدا کر سکتے ہیں. بلکہ اللہ نے اس سے آگے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی اٹھا کے لے جائے نا تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ہاں، چھوٹا سا ذرہ مکھی کے پروں کے ساتھ یا اس کے پاؤں کے ساتھ چھوٹا سا ذرہ ہی جائے گا نا. اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا ذرہ واپس نہیں لے سکتے، بڑی چیز واپس لینا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی اسرائیل سے روحوں کو واپس لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسرائیل سے روحوں کو واپس حضرت صاحب نے لے لیا. اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی جو اٹھا کے لے جائے ان کے دسترخوان سے، اس دسترخوان سے وہ چھوٹی سی ذرہ، ایک ذرہ وہ واپس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور، مطلوب بھی جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور، اور طلب کرنے والے وہ بھی کمزور، کمزور ہی کمزور. اور ساتھ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ ذوالجلال کی عزت اور وقار کو جانا ہی نہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کے ذہن میں اللہ کی کبریائی اور اللہ ذوالجلال کی عظمت کا تصور کمزور پڑتا ہے تو پھر بہت سے الہوں کی طرف انسان جا جھکتا ہے. پھر ایک پر میں نہیں رہتا، کبھی کہیں کبھی کہیں کہیں کبھی کہیں، جگہ جگہ پہ جا کے وہ سر مارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ پر جا کے ہمیں سر مارنے کی ہمت نہ دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک دعا تھی کہ اللہم کما سنتا، اے اللہ جس طرح تو نے یہ بچایا ہے کہ میرا سر تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں، اللہ اسی طرح میری دعا ہے کہ یہ میرے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے تیرے کسی اور کے سامنے نہ اٹھے. میرا سر تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا، تو میرے ہاتھ بھی اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھنے چاہیے.
اس طرح ہمارے ہاتھ بھی اور ہمارا سر بھی وہ اللہ ذوالجلال کا ہی ہونا چاہیے. یہ سر اور ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، کسی اور نے ہمیں نہیں دیا. تو یہ سورت الحج میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. ویسے تو آگے سورت المومنون کی ابتدائی آیات بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی بشارت کی ہیں، جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی حفاظت کرنے والے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو ان اعمال کی ہمیشگی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. اعمال کے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور اپنے لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی امانت اور عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ جنت کے وارث. یہ کیا ہے؟ جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ذوالجلال ان اعمال کا پابند ہمیں بنائے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.